وفاقی حکومت نے جو ہے آئینی ترمیم کے لیے جو اپنا نمبر آف گیم پورا کر لیا ہے، یہ حکومت اور اتحادی جماعتوں کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ آئین میں ترمیم کے بعد عدلیہ میں بہت ساری اصلاحات ہو جائیں گی، جس کے بعد حکومت کو کافی مسائل کا جو سامنا تھا وہ اس پہ قابو پا لیا جائے گا۔ اس کی ترتیب کچھ یوں بن رہی تھی کہ حکومت کے پاس جو ہے حکومت اور اتحادی جماعتیں جو ڈے فرسٹ سے ہیں، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ کاف ہے، ایم کیو ایم ہے، باب پارٹی ہے، تو ان کی تعداد جو ہے 212 بن چکی ہے، جبکہ حکومت کو 2/3 اکثریت کے لیے 224 ووٹوں کی جو ہدف تھا۔ اب آج کل پیپلز پارٹی نے ایک سیٹ جیتی ہے، رحیم یار خان سے جو تھا این اے کون سا بنتا تھا وہاں پہ، جو پاکستان پیپلز پارٹی کی کل ایک سیٹ جیتی ہے، ان کا آج نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کا، صبح ان کا اوتھ ہے فرسٹ ٹائم۔ اس اوتھ کے بعد حکومتی اتحادی جماعتوں کے پاس جو تعداد جو ہے 213 ہو جائے گی، 213 ہو جائے گی۔ اب باقی 9 لوگ جو 9 ووٹ کم پڑ رہے ہیں، اس کے لیے جے یو آئی جمعیت علماء اسلام پاکستان جو ہے، انہوں نے میری اطلاع یہی ہے کہ انہوں نے حکومت کو حمایت کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ حمایت کا فیصلہ اس دن ہو گیا تھا جب آصف علی زرداری پریزیڈنٹ آف پاکستان، یہ ایک ٹریڈیشن روایت سے ہٹ کے ہوتا ہے کہ پریزیڈنٹ پاکستان چل کے کسی کے گھر کے پاس گئے، تو جس دن آصف علی زرداری مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر پہ گئے تھے، یہ اس دن ہی معاہدہ طے ہو گیا تھا کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے آئینی ترمیم کے اوپر جو عدلیہ میں اصلاحات لے کے آئے ہیں، اس کے اوپر جے یو آئی سپورٹ کرے گی۔ اس کے بعد مولانا صاحب کی یہ ڈیمانڈ تھی، ان کا مطالبہ تھا کہ پریزیڈنٹ صاحب سے انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو بھی میرے پاس آنا چاہیے۔ تو اس کے بعد 2 دن کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف صاحب بھی جو ہے مولانا کے گھر پہ گئے، ان کی بڑی طویل ملاقات ہوئی، تو اس میں اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ جو ہم جو آئینی اصلاحات لے کے آ گئے، اس کے آئین میں ترمیم کی ضرورت ہے، اس کی 2/3 اکثریت کے لیے آپ کی حمایت کی ضرورت ہے۔ تو یہ مولانا صاحب کی ان کی ساتھ کمٹمنٹ ہو چکی تھی۔ کچھ چیزیں تھیں جو طے ہونا باقی تھیں، وہ کل بھی ان کی ملاقاتیں آف دی ریکارڈ ہوتی رہی ہیں، جو ان کے معاملات طے ہونے ہیں، مولانا کو کیا شے ملے گا اور اس کے بدلے میں کیا انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے، یہ چیزیں کچھ آف ریکارڈ ہیں، کچھ طے ہو گئی ہیں، کچھ آج رات طے ہو جائیں گی۔ تو مولانا نے اس حمایت کے بعد جے یو آئی کے جو ان کے رکن قومی اسمبلی بلوچستان سے ہیں، مولانا غفور حیدری، وہ چین کے وزٹ پہ گئے ہوئے تھے، تو مولانا نے ان کو بھی واپس چین سے بلا لیا گیا ہے۔ تو اس کا بالکل واضح مطلب یہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ حکومت کو جو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اطلاعات یہی ہے، میری خبر ہے، اور جو کل قومی اسمبلی کا اجلاس 3 بجے بلایا گیا ہے سیچرڈے کو، اور ساتھ ہی مسلم لیگ نون اور اتحادی جماعت کے ارکان قومی اسمبلی کو یہ کہا گیا کہ اسلام آباد سے باہر کوئی نہیں جائے گا، اس ویکینڈ پہ کوئی اپنے حلقے میں، کوئی گاؤں میں، کوئی اپنی آبائی جگہ پہ نہیں جائے گا، تو سب کو اسلام آباد میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ کل کبھی امکان ہے، اور یہی ہونے جا رہا ہے کہ قومی اسمبلی میں جو ہے یہ آئینی ترمیمی بل پیش کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد جیسے کہ ایک طریقہ کہا ہوتا ہے کہ شک وائز جو ہے اس کی منظوری لی جائے گی۔ قومی اسمبلی سے منظوری ہوتے ہی ساتھ ہی سینٹ کا اجلاس بھی کل رکھا گیا ہے۔ ایک چھٹی والے دن قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ہے، اور بین ہی سینٹ کا اجلاس بھی ہے، جو ہی یہاں سے ہوگا اس کے بعد یہ سینٹ میں پیش کر دیا جائے گا۔ وہاں بھی حکومت کو جو ہے نمبر آف گیم کی جو ضرورت پڑی تھی، وہاں حکومت کے پاس 55 ووٹ ہیں، 55 ووٹ ہیں، جبکہ ان کو 2/3 اکثریت کے لیے 64 چاہیے تھے۔ وہاں 9 ووٹوں کی کمی تھی، وہ بھی 11 ووٹوں کی کمی ہے۔ اس میں بھی مسلم لیگ جو ہے جے یو اے کے پاس 5 ووٹ ہیں، آزاد 5 ووٹ ہیں، 10 ووٹ جو یہ وہاں بھی آزاد اور جے یو آئی کی حمایت سے ہی سینٹ سے یہ قرارداد منظور کی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ مسلم لیگ جے یو آئی کی حمایت کے باوجود بھی قومی اسمبلی میں 3 سے 4 لوگوں کی مزید جو ہے حمایت چاہیے ہوگی۔ اس کے لیے انہوں نے جو حکومت نے پی ٹی آئی کے وہ حمایت یافتہ ارکان قومی اسمبلی جنہوں نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن نہیں کیا تھا، تو وہ جو سنی اتحاد کونسل کو انہوں نے جوائن نہیں کیا تھا، ان کی حیثیت تاحال آزاد ہے، تو ان پہ وہ آزاد ووٹ لوگ جو ہیں اگر حکومت کو ووٹ دیتے ہیں، آئینی ترمیم کی حمایت کرتے ہیں، تو اس پہ ان کے اوپر ڈسکوالیفیکیشن بھی نہیں ہوگی، نااہلیت بھی نہیں ہوگی، فلو کراسک بھی نہیں ہوگی، تو وہ بھی حکومت نے اپنا نمبر آف گیم پورا کر لیا ہے۔ تو یہ بات جو ہے اب تو خیر وہ بات ٹی وی پہ بھی آ گئی، شیخ خواجہ آصف صاحب نے بھی کہہ دیا ہے، تو میں نے تو 102 دن پہلے 3 دن پہلے ہی بتا دیا تھا کہ نمبر آف گیم پورا ہے، جے یو آئی اور آزاد ارکان کی حمایت سے حکومت کو 224 ووٹوں کی حمایت ہو چکی ہے، اور 224 کے اوپر جو ہے ان کی یہ ترمیم منظور کر لی جائے گی۔ اور اس کے تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ میں یہ جاتا ہے کہ اگر حکومت یہ ترمیم نہیں اس سے ہوتی، اچھا اس یہ ڈیل ایک عدلیہ کا ڈیل پیکج ہے، اس اصلاحات میں یہ بھی بتا دوں اس میں ہے کیا، اس میں کوئی ایک چیز نہیں ہے، ججز کی تعداد بڑھانی ہے، جو ججز کی تعداد میں اضافہ ہے 17 سے 23 کرنا، اس کے لیے آئینی امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں تھی، وہ سادہ اکثریت سے ہو سکتی تھی۔
17 جج سے 23 ہو جائیں گے، اس کے لیے سادہ اکثریت تھی۔ جس کے لیے آئینی ترمیم کی جائے وہ 3 چیزیں ہیں۔ ایک تو چیف جسٹس آف پاکستان کی اپوائنٹمنٹ ہے، سب سے پہلے ایج میں اضافہ ہے۔ وہ قاضی فیض عیسیٰ کے لیے کوئی قانون نہیں بنا ہے، بظاہر تو ان کو فائدہ ہوگا، لیکن قانون یہ ہوا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان یا سپریم کورٹ ججز کی جو ہے ایج 65 سے بڑھا کے 68 کر دی جائے گی، جس میں آٹومیٹک قاضی صاحب کو 3 سال کے لیے مزید ایکسٹینشن مل جائے گی۔ وہ ایک قانون بن جائے گا، ان کے اوپر بھی نہیں آئے گا انہیں ایکسٹینشن لی ہے، یا حکومت کے اوپر نہیں آئے گا۔ وہ ایک اصولی بنیادی طور پہ یہ فیصلہ ہے کہ ججز کی تعداد میں جو ہے 3 سال کا اضافہ ہے، تو اس میں قاضی صاحب کو مزید 3 سال مل جائیں گے۔ نمبر 2 جو ہے وہ ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی اپوائنٹمنٹ۔ اب یہ سب سے بڑا اہم اور بڑا ایک نقطہ ہے۔ حکومت اور اتحادی جماعتوں کے بڑے تحفظات تھے جب سے یہ عدلیہ کو ہوا۔ دیکھیں نا، یوسف رضا گیلانی کو عدلیہ سے نکالا گیا، سپریم کورٹ سے نکالا گیا، نواز شریف کو سپریم کورٹ سے نکالا گیا۔ جب یہ 2-3 واقعات ہوئے ہیں تو یہ 2 بڑی جماعتیں ہیں، مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی، انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ عدلیہ میں اصلاحات ضروری ہیں۔ اس کے لیے سب سے جو ایک تو یہ ججز کی تعداد بڑھائی جائے گی، نمبر 2 پہ ہے چیف جسٹس کی تعیناتی۔ چیف جسٹس کی تعیناتی کا جو سلسلہ ہے وہ طریقہ کار بدلا جا رہا ہے، اور یہ اختیار اب جوڈیشری کے پاس نہیں ہوگا۔ جیسے آرمی چیف کی تعیناتی ہوتی ہے تو فوج کی طرف سے ایک پینل آتا ہے 3 لوگوں کا، تو پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہوتے ہیں ان میں سے کسی ایک کو ٹک کر کے چیف بنا دیتے ہیں۔ اب یہ بھی اسی طرح ہوگا کہ عدلیہ 5 بندوں کا 3 بندوں کا پینل بھیجے گی، اس پینل میں سے پرائم منسٹر کا اختیار ہوگا، کسی جونیئر جج کو چیف جسٹس بنا دیں، سینئر کو بنا دیں، لاسٹ نمبر والے کو بنا دیں، پہلے والے کو بنا دیں۔ ایک تو چیف جسٹس کی تعیناتی ہے، اور نمبر 2 جو ایک اس میں بڑا ایشو تھا کہ نواز شریف صاحب کو بڑا اعتراض تھا جب ان کو سزا ہوئی تھی، کہ وہ کہتے تھے جو مجھے سزا ہوئی ہے تو ریویو پٹیشن میں جب جاتے ہیں تو سیم بینچ ہوتا ہے، اب سیم بینچ بھی نہیں ہوگا، سیم بینچ ریویو پٹیشن نہیں سنے گا، تعداد بڑھ جائے گی، چیف جسٹس کی تعیناتی کا جو ہے تعیناتی کی طریقہ کار بدل جائے گا، اور جو ہے ججز کی عمر میں اضافہ جو ہے ہو جائے گا۔ یہ ایک پیکج ہے، اس پیکج کے بعد حکومت بڑی کمفرٹیبل ہوگی، انہیں حکومت کرنے میں آگے 5 سال یا جتنا ان کا وقت ہے چلانے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔